ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔ یہاں اس صورت میں پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی دیویوں کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ ان پر واضح کیا جا رہا ہے اصل میں نہ لات کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی منات کی کچھ حقیقت ہے، البتہ شیطان ضرور موجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے کہا ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ جہنم میں پہنچا کر ہی رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بری بری امیدیں دلاؤں گا، میں ان کے دلوں میں دلکش امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، مثلاً یہ کہ بہت تابناک کیریئر ہے، لگے رہو اسی کام میں، اس میں بڑا فائدہ ہے، ناجائز ہے تو خیر ہے اللہ بخشی دے گا، اور یہ کہ تم تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ جیسے میں نے یہودیوں کو یہ الزام دلایا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے ہو وغیرہ، تو ان کو میں اس طرح کی لمبی لمبی امیدوں اور لمبے لمبے منصوبوں میں الجھا دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ اس کی تفصیل سورۃ الانعام میں آئے گی کہ فلاں بت یا فلاں دیوی کے نام پر کسی جانور کے کان چیر کر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا کوئی گوشت کھا نہیں سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ جیسے آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے ایسے انداز اپنائے جا رہے ہیں اور عورتوں میں مردوں کے ایسے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے سائنس کے میدان، خاص طور پر جینیٹکس میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ سائنسی ترقی کے سبب انسان آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر کے جینیاتی تبدیلیوں کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق میں تغیر تبدل کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا انہیں کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی، اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ دو گروہوں یا دو پہلوؤں کے درمیان فوری تقابل، سائملٹینیس کنٹراسٹ کا یہ انداز قرآن میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔
لیس بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَاب، اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ یہ تنبیہ آ گئی ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ بھی بے بنیاد خواہشات اور خوش کن آرزوں وشفل تھنکنگ کے عادی ہو جاؤ گے۔ شفاعت کی امید پر تم بھی حرام خوریاں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں جیسی کچھ انہوں نے کی تھی تم بھی کرو گے، لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون اٹل ہے، بدلے گا نہیں۔ تمہاری خواہشات سے، تمہاری آرزوؤں سے اور تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ نہیں ہوا، بلکہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اگرچہ اللہ کے یہاں اس قانون میں نرمی کا ایک پہلو موجود ہے، یعنی بعض اوقات بدی کے منفی اثرات کو نیکی دھو دیتی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے برائی کا حساب تو بہرحال ہو کر رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سے جس بدی کا ارتکاب ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کا احتساب ہو کر رہے گا۔ اگر کسی نے غلطی کی پھر صدقے دل سے توبہ کر لی اور اس کے سبب اس کی بدی کے اثرات جاتے بھی رہے، تب بھی معاملہ اکاؤنٹ فور ضرور ہوگا۔ توبہ کو دیکھا جائے گا کہ آیا توبہ واقعتاً سچی تھی، توبہ کرنے والا اپنے کیے پر نادم ہوا تھا، واقعی اس نے عادت بد کو چھوڑ دیا تھا، یا یہ کہ صرف زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی گردان ہو رہی تھی اور ساتھ نافرمانی اور حرام خوری بھی جوں کی توں چل رہی تھی۔ تو احتساب کی کٹہرے میں ہر شخص اور ہر معاملے کو لایا جائے گا اور کھڑا کھوٹا دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، پھر جو مجرم پایا گیا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ صاحب ایمان، مؤمن فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا، اللہ کی بندگی میں خوبصورتی لا کر خلوص اور للائیت کے ساتھ پورے دین کا اتباع کر کے تفریق بین الدین سے بچ کر اور ٹوٹل سبمیشن کے ذریعے سے اس نے احسان کے درجے تک رسائی حاصل کر لی۔ محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔